وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شو عامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا وہ سید منتظر. انٹروڈکشن جو ہے وہ ویسے بھی ہمارا جو ہے بارہا آپ سن چکے ہیں. ہم انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اتنا کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ہم بنا وقت ضائع کیے جو ہے اس ٹاپک کی طرف جانا چاہیں گے. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو اس ٹاپک کا دے دوں. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو جب ہم نے ریسرچ کیا ہماری ٹیم نے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ سامنے آئیں جو نظر آئیں کہ جن ٹاپکس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر سرچز بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے, بات بھی ہونی چاہیے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسیلہ. جی ہاں, یہ میں نے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر آپ کو بتا دیا کہ وسیلہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس کو ایلیبریٹ کریں گے, مزید کھولیں گے اور جو ہے ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. دوبارہ بنا کسی تاخیر کے میں آپ کو لے جاؤں گا پروگرام کی طرف. اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو وائڈ اینگل ایم سی کو اور فیس بک پیج وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے جو ہمارا موجود ہے فیس بک کے اوپر پیج, جس پہ ہماری ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی ہیں ہر جمعے کو. انشاءاللہ آپ ہماری جو نئی ایپیسوڈ ہے وہ وہاں جا کے جو ہے وہ واچ کر سکتے ہیں. اس کو ہمارے پیجز کو اور چینل کو وزٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. وسیلہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا, ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, میرے دل سے بہت قریب ہیں, روحانی اسکالر ہیں, اسپریچول ہیلر ہیں, جناب اصغر علی سید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہترین. میں نے ویورز کو تو بتا دیا ہے اور ابھی جو ہے وہ اس کا کرزما بھی کریٹ ہو گیا ہوگا. ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وسیلہ. اسی کے ساتھ میرا آپ سے پہلا سوال اصغر علی سید صاحب کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, بہت ہی اچھا ٹاپک ہے یہ, جس کے لیے اکثر معاملات میں جو ہے بہت سارے اعتراضات بھی ہیں, بہت سارے سوالات بھی ہیں اور لوگوں کے سامنے جو ویژنس کلیئر نہیں ہیں وسیلہ کے بارے میں. وسیلہ اگر لفظی مفہوم سادہ الفاظ میں لیں, وسیلہ یعنی کسی بھی ذات کو جو ہے اس انداز سے کہ خدا کی بارگاہ تک جو ہے ایسے کہہ لیں آپ کہ کسی بھی ذات کو یا شخصیت کو یا کچھ اللہ کے ناموں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. بیچ میں ایک جس کو کہیں کہ سیڑھی کے طور پہ, ایک سیڑھی کے ساتھ جو ہے آپ, جیسے مثال کے طور پہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں, دوسری پہ چھت پہ جانے کے لیے, تو یہ راستہ جو ہے چھت تک جانے کا, اس کو ہم وسیلہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چھت پہ جانا ہے, یعنی کہ خدا تک پہنچنا ہے, خدا کا قرب حاصل کرنا ہے, وہاں سے اس کی نعمات سے لطف اندوز ہونا ہے. یہ جو راستہ ہے اس کو وسیلہ کہہ سکتے ہیں. چلیں, وسیلہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ مختلف راستہ ہے, مختلف راستے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا یہاں پر. اسی ذکر کے ساتھ جو میرا سوال بنتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ کیا وسیلہ شرک ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, وسیلہ شرک نہیں ہے. وسیلے کے بارے میں مختلف روایات ہیں. وسیلے کے بارے میں قرآن کی جو بہت ہی مستند جس کو کہیں کہ سورہ مائدہ, اس کی آیت نمبر 35, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کسی بھی وسیلے کے ذریعے پناہ ڈھونڈو, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. مفہوم اس طرح کا ہے. اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 بہت ہی واضح انداز سے یہ پیغام دے رہی ہے کہ وسیلہ بالکل شرک نہیں ہے. وسیلے کے ذریعے خدا تک پہنچنا بالکل جائز ہے, اور وسیلہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. بات یہاں پہ بالکل بار بار میں واضح کر رہا ہوں, خدا تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ وسیلہ ہے. اور وسیلے کے لیے یہ قرآن کی جو سورہ مائدہ کی آیت 35 جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو, تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, وسیلہ شرک نہیں ہے. اچھا,
اس سے ہی بالکل جڑا ہوا جو سوال ہے، آپ نے تو کہا کہ وسیلہ بالکل شرک نہیں ہے اور سورہ مائدہ بھی کہہ رہی ہے، لیکن جب ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی تھی اور مجھے بھی بتایا گیا کہ اس کے درمیان جو ہے ان کو بہت ساری ایسی چیزیں ملی کہ جو ظاہر سی بات ہے وہ کوشچن مارک تھا ان کے اوپر کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہمارے مسلمس کے اندر بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، اور یعنی کہ ان کے اپنی اپنی رائے ہیں اس کے اوپر نا، اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. چلیں میرا جو تیسرا سوال ہے، چونکہ یہ دونوں الفاظ آپس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو مس میچ کر دیا جاتا ہے، آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے. وسیلہ اور واسطہ، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ دیکھیں، وسیلہ اور واسطہ اس میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو ترک اولیٰ کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور وہ درخت کے قریب چلے گئے. اور کچھ روایتوں میں ہے کہ درخت پہ ایک پھل تھا، وہ پھل کھانے کو منع کیا تھا، پھل کھایا، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ درخت کے قریب جانے سے ان کو منع کیا تھا اور وہ چلے گئے. گناہ نہیں کیا انہوں نے، ترک اولیٰ کیا. اب اس کی وجہ سے ان کو جنت سے اتار دیا گیا زمین پر. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر، جس کو بعض روایتوں میں کہ 40 سال تک جو ہے وہ روتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے جو توسل کیا یا واسطہ دیا یا وسیلہ بنایا، تینوں باتیں آپ دیکھیں، توسل کیا، واسطہ اور وسیلہ، وہ پنجتن پاک کو، جو کہ بہت مشہور کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطمہ بحق فاطر السماوات، ٹھیک ہے، یا قدیم و بحق الحسین علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو ان پنجتن کا جب واسطہ دے کے خدا سے دعا کی تو خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا. روایتوں میں موجود ہے. تو وسیلہ، واسطہ، توسل، یہ مفہوم جو ہے ایک ہی مفہوم ہے، 3 نام ہیں. اچھا، یعنی کہ یہ لفظی طور پہ جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ہیں تینوں ایک ہی. چلیں، اور ہم اگر اس کو ابھی آپ کیا کہتے ہیں، اگر اس کو ڈیٹیل میں لے جائیں یا پھر ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں کہ جس کو اس کے انٹروڈکشن کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی بتا دیں. دیکھیں، بالکل بہت ساری میں جو چیزیں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، ویورس کو جو دیکھ رہے ہیں، سامعین جو ہیں وہ سن رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں. سورہ یوسف بہت مشہور واقعہ، قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد، 11 بھائی تھے، اور جب بھائیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، سب سے خوبصورت تھے، دنیا کے خوبصورت ترین ہستیوں میں، پرسنالٹیز میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے. قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے کہ جب زلیخا سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم جو ہے اس طریقے سے یوسف پہ جو کیوں عاشق ہو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سنو، میں ابھی تمہیں خود پتہ لگ جائے گا. اس نے کیا کیا کہ اپنی فرینڈس کو جو ہے ایک لائن میں کھڑا کیا، سب کے ہاتھ میں سیب دیا اور ایک چھری پکڑائی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری جگہ سے، کمرے سے جو ہے اس نے کہا کہ یوسف کو کہ وہ یہاں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو اتنے خوبصورت تھے، چہرے پہ اتنا نور تھا، نور نکل رہا تھا کہ وہ جو لڑکیاں تھیں وہ دیکھتی رہ گئیں. اور انہوں نے اچھا، اس نے زلیخا نے کہا تھا کہ ان سیبوں کو کاٹنا ہے، تو دیکھتے ہوئے کاٹنا ہے. یوسف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کاٹنا شروع کیا، ان کو پتہ نہیں لگا، ان کی انگلیاں تک کٹ گئیں. ٹھیک ہے، اچھا اس بات کو آگے بڑھائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کو جو ہے کنویں میں پھینکا گیا تو انہوں نے گریہ کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نہیں ملے کنویں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کا معاملہ جو ہے بہت لمبی گفتگو ہے. ان شارٹ یہ کہ اتنا گریہ کیا، ان کی جدائی میں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بالکل قرآن میں موجود ہے. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام
کہ وہ ڈھونڈتے ہوئے بعد میں ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب بھائی پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا آپ کے غم میں، جبکہ یعقوب پیغمبر تھے، ان کو پتہ تھا یوسف زندہ ہے، موجود ہے، لیکن گریہ کیا محبت بیٹے کی جدائی میں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف نے کوئی دعا کوئی چیز نہیں بتائی، انہوں نے اپنا جو کرتا پیرہن اپنے بھائیوں کو اتار کے دیا اور ان سے کہا یہ لے کے جاؤ اور بابا کی آنکھوں پہ لگا دو۔ وہ کرتا لے کے گئے، آنکھوں پہ لگایا اور بینائی واپس آ گئی۔ یہ نبی کا جو ہے کرتا یہ ایک وسیلہ بنا، کوئی دعا نہیں مانگی ہے، صرف اس کو آنکھوں سے لگایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، وسیلہ۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ روایت ہے، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ان کی خدمت میں آیا، اور یہ روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا میں اس دعا کو مؤخر کر دوں، یعنی اس دعا کو تاخیر میں آگے بڑھا دوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں یا پھر تجھے تیری آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا کروں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مؤخر نہیں فرمائیے اس دعا کو، میرے لیے دعا کیجیے کہ میری بینائی واپس آئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز کے بعد ایک دعا بتائی کہ اس دعا میں یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہاں واضح ہونا چاہیے رسول کا، یعنی یہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان کا وسیلہ، ان کے واسطے سے جو دعا مانگی جائے، یا ان کے جو جانشین ہیں، جس میں ائمہ کو خصوصاً جو ہے وہ ذکر حضرت علی علیہ السلام کا، کہ جن کو نبوت کے بعد سب کا سب جو ہے وہ سونپا رسول نے، وہ ہستی اس کا وسیلہ اور خدا تک پہنچنے کے لیے۔ دیکھیں ذات جو ہے، جیسے ایک مثال اور دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بالکل، لیکن کس طرح زندہ کرتے تھے؟ ایک مردہ پڑا ہوا اس کو ٹھوکر مار کے ایک جملہ کہتے تھے، قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے اذن سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو تو اس میں وسیلہ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں وسیلہ کہاں ہے؟ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ زندہ نہیں کر رہے ہیں، زندہ خدا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ وسیلہ بن رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو اگر اس کو اٹھا رہے ہیں ٹھوکر مار کے، قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، وسیلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے، زندہ ہو رہا ہے وہ مردہ، ٹھیک ہے، لیکن اذن کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئیں۔ اس میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا کسی مردہ شخص کو، یا آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ کسی پردہ کیے ہوئے شخص کو، دنیا سے پردہ کیا ہوئے شخص کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ دیکھیں وسیلے جو ہے اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا وسیلے کو ڈیفائن اس انداز سے بھی کریں کہ وسیلے 5 قسم کے وسیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کسی مردہ شخص کو، پرسنالٹی کو، تو اگر اس انداز سے کہا جائے کہ شخص سے مراد کہ کوئی عام فرد ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اس شخص سے مراد رسول کائنات ہیں۔ رسول کائنات مردہ تھوڑی ہے، رسول کائنات زندہ ہے۔ حضرت عائشہ بی بی صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو، پیرہن کو بہت سے لوگ گھر پہ آتے تھے شفا کے لیے، تو وہ اس پہ پانی ڈال کے، اس کا پانی لے کے جو ہے وہ مریضوں کو دیتے تھے پینے کے لیے، اس سے شفا ملتی تھی۔ رسول اکرم کے کرتے کو چے جائے کہ رسول جیسی ہستی، تو رسول کے واسطے سے، رسول کے وسیلے سے، اور اسی طرح اور ہستیاں، انبیاء، دیکھیں اللہ کو جو ہے اس کی پہچان کس نے کروائی ہے؟ خدا تو وہ ہستی ہے کہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ کے اندر جو ہیں، جو خدا کے اندر کون سی صفات ہیں کون سی نہیں ہیں، اس میں جو ہے وہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے، خدا مکان نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انداز سے بہت سارے غیر مرئی ہیں، لیکن شرک سے زیادہ نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی پہچان کس نے کروائی؟ پیغمبر 1,24,000. تو خدا تک پہنچنے کے لیے 1,24,000 انبیاء وسیلہ بنے. خدا تو نظر نہیں آ رہا، خدا کو کس نے پہچان؟ رسول اکرم نے، نبوت جس پہ ختم ہو رہی ہے سرور کائنات پہ، انہوں نے خدا کی پہچان کروائی. تو وسیلہ بنے وہ. ہم تو نہیں جانتے خدا کہاں ہے، کس نے بتایا؟ پیغمبر نے. بس. تو پیغمبر کی ذات سے جو ہے مانگنا، ٹھیک ہے، ان کو وسیلہ بنا کے. یہ تو مختلف روایت میں، بی بی عائشہ کی میں نے آپ کو روایت سنا دی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بتا دیا کہ ایک صرف کرتے سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ رہی ہے. چلیں یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے نا سید صاحب، میں اس سے ڈینائی تھوڑی کر رہا ہوں. پیغمبر یا رسالت نے اور پیغمبروں نے پہچان کرا دی. 1,24,000 انبیاء وسیلہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف پہچان کرانے کے لیے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ، یا پھر بعض جگہ روایات میں ملتا ہے کہ 70,000 ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، حب رکھتا ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے؟ فار ایگزامپل مجھے کسی بھی چیز کی نیڈ ہے، میں چاہتا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا کہ یا اللہ تو یہ مجھے دے دے؟ بالکل مانگیں گے. وسیلہ دیکھیں بات یہاں پہ یہ ہے کہ خدا نے خود کہا ہے سورہ اخلاص، سورہ توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہاں شرک کی بات نہیں ہو رہی. اللہ بے نیاز ہے، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ مانگیں. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مدد جو ہے وہ خدا کی جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ بالکل ڈائریکٹ مانگیں. کس نے کہا ہے کہ نہیں مانگے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ آپ کی زبان میں، میری زبان میں گناہوں کی وجہ سے تاثیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں وسیلہ بنا رہا ہوں سرور کائنات کو، وہ پاک ہستیاں، ٹھیک ہے، جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو خلق فرمایا، خصوصاً جن کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، 14 معصومین، ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء، ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے جو ہے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے آپ دعا کریں، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اب مثال دیتا ہوں میں کہ وسیلہ، جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ وسیلہ جو ہے وہ 5 قسم کا ہوتا ہے. ایک وسیلہ جو ہے وہ آپ نے جو اچھے اعمال کیے ہیں، آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، صدقات نکالے ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے، واجبات ادا کیے ہیں، فرائض ادا کیے ہیں، والدین کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی بہت ساری نیکیاں جمع ہو چکی ہیں. آپ اپنی ان نیکیوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں، اے اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی تیری خوشنودی کے لیے، اس کے ذریعے میں وسیلہ بناتا ہوں میرے اس عمل کو قبول کر لے یا میری یہ مشکل آسان کر دیں. ایک وسیلے کی یہ قسم ہے. دوسری قسم یہ کہ اللہ کے نام، 99 نام، خصوصاً اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنائیں. اے اللہ تو لطیف ہے، ٹھیک ہے، میری شخصیت کے اندر میں گناہوں کی وجہ سے جو ہے میں کثیف ہو چکی ہے میری روح، اس کو لطیف کر دے. تیرے اس نام کا واسطہ دے کے، وسیلہ دے کے فریاد کرتا ہوں، مجھے لطیف بنا دے. اللہ کریم ہے. اگر مثال کے طور پہ مجھے جو ہے میرے اندر صدقات کی کمی ہے، میری شخصیت اچھی نہیں ہے، سخاوت کا عنصر نہیں ہے، میں اللہ کو اللہ کے اس کریمی کا واسطہ دیتا ہوں. اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے ان 2 ناموں کا واسطہ مجھ میں سخاوت، مجھ میں جو ہے کرامت عطا فرما، اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اس تیرے اس نام کا. اللہ کے ناموں کا وسیلہ. دوسری بات، پہلا اپنے اعمال کے ذریعے اچھے اعمال کا وسیلہ، دوسرا اللہ کے ناموں کا وسیلہ، تیسرا یہ سرور کائنات، ٹھیک ہے، ان کا وسیلہ، خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے. حتیٰ کہ میں ایک روایت میں آپ کو اور سناتا ہوں. ام سلمہ، بی بی ام سلمہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کچھ سر کے جو بال ٹوٹے تھے وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور اکثر مریض آتے تھے بیمار تو میں ان کو پانی میں ڈال کے بالوں کو، رسول اکرم کے 4-5 بال، اور وہ نکال لیتی تھی اور وہ پانی پلاتی تھی، ان کو شفا ملتا تھا. یعنی رسول کے بال سے شفا مل رہی ہے. آپ تصور کریں، رسول کے کرتے سے شفا مل رہی ہے.
حضرت یوسف کے کرتے سے بینائی واپس آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے بابا کی. جو ان کے بابا کی. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے اسی طریقے سے یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات جو ہے, چوتھا وسیلہ وہ ہے, وہ کیا ہے کہ وہ جو اس طرح کے جو بہت خاص قسم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے متصل تبرکات, جیسے کہ یہ اس کا تذکرہ ہو چکا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا, حضور کے بال, ٹھیک ہے, ان کے وسیلے سے جو ہے آپ کو شفا مل رہی ہے. اچھا, تبرکات کو اگر ایکسپینڈ کریں تو اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل حجر اسود. بالکل بالکل. حجر اسود جو ہے, حجر اسود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ بہت خاص واقعہ ہے کہ تمام قبائل کو جمع کر کے اس پتھر کو چادر میں رکھ کے اور اس کو لگایا تاکہ برابری کی بنیاد پر, اگر حجر اسود پہ آپ جو ہے ایک سادہ پانی ڈالیں اس کو اور اس کو بہا کے اس کے نیچے جو ہے آپ دوسرا گلاس رکھیں اور وہ پانی آپ کسی مریض کو پلایں, اس کو شفا ملے گی. آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم ایک کنواں ہے جو آج تک اس سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے. کہتے ہیں کہ جو برس کا مریض ہے, جس کو جسمانی مسئلے ہیں, اسکن کے مسئلے ہیں. یہ حضرت اسماعیل والا کنواں نہیں ہے جنہوں نے ایڑیاں رگڑی تھی؟ جی جی جی, وہی اسماعیل, کریکشن, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت واقعہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ سمپل, وہ نبی تھے نا, ٹھیک ہے, حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں. اب وہ جو ہیں جب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے آب زمزم نکل رہا ہے, وہ آج تک کنواں موجود ہے اور اس کا پانی, اس سے شفا ملتی ہے لوگوں کو. حضرت ایوب علیہ السلام جن کو خدا نے آزمائش میں ڈالا, ٹھیک ہے, بہت یہ ہمارے تذکرہ ہو چکا ہے ایک پروگرام کے اندر, ان کو جو ہے 40 سال تک جسمانی طور پہ مرض میں مبتلا کیا, ایک زخم سڑ گیا, ٹیومر بن گیا, 40 سال تک اس میں کیڑے پڑ گئے, ٹھیک ہے. جب خدا نے ان کو شفا دی تو خدا نے کہا کہ یہاں پہ فلاں جگہ پہ جو ہے یہ والا برابر میں تمہارے یہاں اس جگہ پہ کنواں ہے, ٹھیک ہے, اس سے نہاؤ. اور جب وہ اس پانی سے نہائے, کنویں کے پانی سے, تو اس کو شفا ملی. آج بھی اگر آپ جائیں حضرت ایوب علیہ السلام کا جہاں پہ روضہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ برابر میں وہ کنواں موجود ہے. آج بھی لوگ جاتے ہیں اور اس کنویں کے پانی سے شفا لیتے ہیں, اس سے نہاتے ہیں, اسکن کے جو ہے مرض جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں. 5ویں قسم رہ گئی, اس کے بعد ایک سوال آ گیا, وہ جلدی سے وہ کروں گا. 5ویں قسم وسیلہ کس طرح سے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے؟ 4 ہو گئی نا, 5ویں کو چھوڑ دوں. اچھا, متنازع. چلیں 5ویں ذہن سے تھوڑا سا اسکپ ہوا. اچھا خیر, چلیں چوتھی جو آپ نے ابھی بات کی کہ مزارات کی, کیا مزارات جو ہے وہ ان ہستیوں پہ تو میں نہیں جاتا کہ جو فار ایگزامپل خاتم النبیین کا جو مزار ہے, روضہ ہے, روضہ مبارک ہے, حرم شریف, اس کو آپ رہنے دیں, ان جگہوں کو. اولیاء اللہ کے مزارات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اولیاء اللہ, اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ولی اس کی اسلام کے لیے, دین کے لیے کیا خدمات ہیں, اور جو ہے اس آپ قبر کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں, اس شخصیت کو وسیلہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے واضح انداز سے, مثال کے طور پہ کہ اگر ہم اس انداز سے کہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہیں, اور ان کے بارے میں تمام کتب میں موجود ہے کہ اسلام کے لیے جو قربانی دی انہوں نے, سب کے سامنے ہے. اگر وہ قیام نہیں کرتے تو دین میٹ جاتا, ٹھیک ہے, قربانی نہیں دیتے. یہ متفق علیہ ہے. تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, جتنے فرقے ہیں, 73 فرقے جو موجود ہیں اسلام کے اندر, مختلف جو ہیں, تمام جو ہے مکاتب میں, تمام کتب میں موجود ہے. اور یہ بھی واضح انداز سے ہے کہ جو تربت ہے, ان کی قبر ہے, قبر کی جو مٹی ہے اس کو خاک شفا, اس میں شفا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مٹی حرام ہے کھانا. تو لیبارٹری ریسرچ بھی ہو چکی ہے, جو کہ آپ اگر ویورس چاہیں تو وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ اس کے فورنزک جو ہے وہ اپلوڈ بھی ہیں. خاک شفا تو اس کی تو فورنزک بھی ہو چکی ہے, لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں. وہ ڈاکٹرز, بڑے بڑے دنیا کے سائنسدان, وہ کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس مٹی میں پتہ نہیں کیسے شفا ہے. اب مٹی میں شفا دیکھیں, وہ کیونکہ مٹی, جس کی قبر کی مٹی ہے, اس نے دین کو بچایا ہے. قیامت تک کے لیے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا جو ہے وہ رہے گی. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ دی است حسین, دی پناہ است حسین,
ٹھیک ہے، سرداد نداد دست در دست یزید. اب وہ مٹی ویسے شریعت میں کھانا حرام ہے، مٹی پاک ہے، کھانا حرام ہے، لیکن صرف خاک شفا. اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے شفا کے لیے اگر آپ اس کو چاٹ لیں، کسی مریض کو کوئی مرض ہے اس کو چٹا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو شفا. جب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرتے جو ہے اس کے اوپر پانی ڈال کے اسے شفا مل سکتی ہے، حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے جو یوسف ہے اس کے کرتے سے شفا مل سکتی ہے، تو جس نے دین کو بچایا ہے اس کی جو ہے قبر کی خاک جو ہے اس سے شفا کیوں نہیں ملے گی؟ اور یہ تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں. چلیں ایک اور کمپیریجن والے سوال سے جو ہے میں وہ آپ کے طرف آتا ہوں پھر سے، کہ سفارش اور وسیلے میں کیا فرق ہے؟ سفارش اور وسیلے میں دیکھیں، وسیلہ جو ہے آپ کے سامنے بتایا کہ وسیلہ کس کس انداز سے جو ہے وہ اس کی طرف جایا جا سکتا ہے. وسیلے کی جو کیا ٹائپس ہیں، کتنے قسم کا ہوتا ہے. سفارش جو ہے وہ ایک اس انداز سے کہ ریکویسٹ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے ایک ہستی سے جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے گا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ کہ آغا صاحب، مولانا صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا، نانا میرے لیے دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے. اب جو دعا ہے آپ ریکویسٹ کر رہی ہیں سفارش، ٹھیک ہے، کہ ایک دعا کے لیے سفارش. ایک وسیلہ یہ ہے کہ ذات کو آپ نے اپنے طور پہ جو ایک چیز تعین کر لیا کہ میں نے ان کے ذریعے سے جو ہے خدا تک پہنچنا ہے، یا ان کو بیچ میں ڈال کے خدا تک پہنچنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہو گئی. سفارش الگ چیز ہو گئی، وسیلہ اس انداز سے. اور وسیلہ جو ہے وہ کس کس انداز سے بنایا جا سکتا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی. اچھا چلیں ویری کلیئر بتا دیجئے گا کہ کن ہستیوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے واضح ہے بالکل، دین کے لیے جو جتنے بھی میسنجرز بھیجے گئے، جس میں 1,24,000 انبیاء، ٹھیک ہے، اور خصوصاً خاص طور پہ جہاں پہ نبوت مکمل ہوئی اور نبوت کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کی ہستی کو وسیلہ. اسی طریقے سے جو ہے بہت سی روایتوں میں ہے، اور اس میں جو ہے متفق علیہ ہے کہ 14 معصومین، 14 ہستیاں جو کائنات کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اگر کم اس کے اندر لے کر آئیں تو دوسرے کہ پنجتن جو 5 ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ حدیث قصہ میں بھی موجود ہیں، جن کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد. یہ ہستیاں کہ جن کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، ہمیں بھی درود بھیجنا ہے، جو کہ مباہلہ میں بھی موجود ہیں دین کو بچانے کے لیے. حدیث قصہ کے نیچے بھی موجود ہے، چادر کے نیچے بھی. اور جو مشہور میں نے آپ کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی انہوں نے ان کا وسیلہ دیا، ان 5 ہستیوں کا، پنجتن کا، تو ان کے جو ہے دعا کو خدا نے قبول کیا، فوری طور پہ قبول کیا. تو یہ ہستیاں جو ہیں ان کا جو ہے وہ وسیلہ، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے، کیونکہ وہ ہستیاں دیکھیں پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خدا نے رزق کو دور رکھا ہے، جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے، رزق کو دور رکھا ہے. اب ان کے ذریعے سے جو بھی خدا کی بارگاہ میں اس سے توسل کر کے، ٹھیک ہے، ان کو ذات کو، کیونکہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، اس دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دین کو بچایا ہے، ان کے ذریعے سے خدا سے مانگنا جائز ہے. اب وسیلہ دینے کا سب سے بہترین انداز کیا ہو سکتا ہے سید صاحب؟ وسیلہ دینے کا دیکھیں، اب جیسے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ بہت مشہور جو ہے، پرانا واقعہ عرب کا، کہ ایک صحرا میں عرب میں 3 دوست سفر کر رہے تھے.
تو ایک اچانک بارش شروع ہوئی, انہوں نے غار میں ایک پناہ لی. غار کے اندر جیسے گئے, یہ بہت مشہور تمام کتابوں میں موجود ہے یہ. تو غار کے منہ پہ ایک پتھر آ کے گرا اور غار بند ہو گیا. اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا. خدا کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرنے گیا, اے اللہ یہ پتھر کیسے, ہم تو مر جائیں گے اس کے اندر. اب کیا انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے نیک جو اچھا کام کیے ہیں اس کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. تو سب سے پہلے جو فرد تھا اس نے کہا کہ بھائی میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. میں جو میرا اچھا نیک کام تھا کہ میں ایک جو ہے وہ چرواہا ہوں, اور میرے والدین زندہ تھے جب بوڑھے تھے, تو میں روزانہ جب اپنے کام سے واپس آتا تھا تو رات کو آ کے ان کو دودھ دیتا تھا پینے کے لیے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیتا تھا پینے کے لیے. ایک دن میں واپس آیا تو رات کو مجھے دیر ہو گئی. اب جو ہے وہ میں نے پانی دودھ لیا اور اپنے والدین کے آگے کھڑا ہوا دینے کے لیے, لیکن وہ دونوں سو گئے تھے. میرے بچے شور کر رہے تھے, ان کو میں نے دودھ نہیں پلایا تھا. میں جو ہے ساری رات کھڑا رہا دودھ لے کے, اور صبح ہو گئی. اللہ کو میں اپنے اس جو نیک جو خلوص والا عمل ہے اس کا وسیلہ بنا کے میں خدا سے فریاد کرتا ہوں, اللہ ہماری مشکل آسان کر. جیسے اس نے یہ بات کی تو پتھر تھوڑا سا سرکا. اب دوسرا فرد تھا, اس نے کہا بھائی میں اپنا بتاتا ہوں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی, مجھے اس سے محبت ہو گئی, تو میں نے کہا میں تمہارا قرب چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ پہلے 100 دینار جو ہے میرے لیے لے کر آؤں. میں نے بہت محنت کی, محنت کر کے جو ہے کما کے 100 دینار جو ہے میں نے جمع کیے. اب جب اس کو لے کے پہنچا اور میں نے چاہا کہ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ گناہ کی طرف, تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے جو ہے تو جو ہے وہ خدا سے شرم کر اور تو ایسا کام نہ کر. میری یعنی اس نے الفاظ باقاعدہ کہ میری مہر کو نہ توڑ. تو مجھے اسی وقت جو ہے خدا کے خوف ہوا اور میں نے جو ہے فوراً جو ہے کہا کہ نہیں میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا. اور میں نے جو محنت کی تھی میں نے وہ اس کو 100 دینار دیا اور میں وہاں سے ایسے چلا گیا. میں نے اللہ کو دیکھا تو اے اللہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا, تو اس وسیلے سے جو ہے تو پتھر جو ہے اور سرک گیا, آدھا پتھر غار سے ہٹ گیا. اب جو تیسرا فرد تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی میں جو ہے وہ کام کرتا ہوں چاولوں کا. تو ایک جو ہے وہ آدمی آیا میرے پاس, اس نے کہا کہ مجھے بھائی جو ہے کام کرنا ہے, مزدوری. میں نے اس کو اپنے جو باغ میں جو ہے اس کو دیا کہ بھائی میں تمہیں ایک فرق یعنی تقریباً 8 کلو چاول دوں گا, اس کے بدلے تم یہ کام کرو. اس نے وہ کام کیا. اب میں نے جب اس کو چاول دینے کے لیے جو میری بات ہوئی تھی اس کو میں نے سامنے رکھے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا, اس نے نہیں لیا چاول. خیر پھر میں نے ان چاولوں سے کام کیا, ایک بھینس خریدی, پھر 2 بھینس خریدی, 3 بھینس خریدی, ایک چرواہا رکھا, اور میرے پاس بہت بھینسیں ہو گئیں. ایک دن بہت سالوں کے بعد وہ آدمی آیا واپس, اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہ تمہارے یہاں باغ میں کام کیا تھا, مجھے جو ہے وہ اس کی مزدوری دے دو. تو میں نے کہا وہ دیکھو وہ سامنے بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں, وہ چرواہا ہے اس کا, یہ سب لے جاؤ. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا ہے کیسی بات کر رہے ہیں. کہنے لگا میں نے اسی جو تم نے محنت کی تھی اسی سے یہ کمایا ہے, جاؤ یہ لے کے چلے جاؤ. میں نے اپنی بھینسیں اور وہ چرواہا اس کو دے دیا. تو اے اللہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے کام کیا تھا, اس کو وسیلہ بنا کے تو اس سے فریاد کرتا ہوں. جب اس نے یہ بات کی تو پورا پتھر لڑک کے گر گیا اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے. اپنے نیک عمل کا انہوں نے وسیلہ بنایا, اللہ نے اس کو سنا. ایک عام فرد ہیں اور غار سے پتھر ہٹ گیا. ایک عام فرد اگر اس طرح کا جو ہے وہ وسیلہ دے سکتا ہے اپنے نیک اعمال کو, وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہے, اگر ان کا وسیلہ دیا جائے تو کیسے رد ہو. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے دنیا کی جو آسان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال جو بنتا ہے کرنا وہ یہ ہے کہ نماز یا واجب عبادات میں کیا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نماز کے اندر عبادت کے اندر اس انداز سے وسیلہ نہیں دیا جا سکتا, لیکن یہ چیز مثال کے طور پہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں جیسے قنوت میں جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا,
یعنی اے اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے اللہ میرے والدین پہ جو انہوں نے بچپن میں مجھ پہ مہربانی کی رحم فرمایا، اسی طرح تو ان پر رحم فرما. ٹھیک ہے. یا جو دعائیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اس طریقے سے بہت چیزیں نماز میں جو ہے اس انداز سے. لیکن وسیلہ دیکھیں، نماز کیا ہے؟ نماز خود ایک وسیلہ اس انداز سے کہ تشہد پڑھتے ہیں ہم نماز میں. تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. نماز کے اندر اس انداز سے رسول موجود ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دے کے تو یہ وسیلہ، اور وسیلہ ظاہر ہے سرور کائنات کی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. چلیں جاتے جاتے کچھ سیکنڈ لاسٹ سوال ہوگا میرا، کہ پہلے بھی ہمارے درمیان یہ ڈسکشن رہی، لیکن اگر میں اس کو باقاعدہ ایک سوال کے طور پہ آپ سے پوچھوں تو اس کو سمرائز کیجئے گا اس کے اپنے پوائنٹرز کے اندر، کہ وسیلہ کس کس طریقے سے، کس کس طرح دیا جا سکتا ہے. ذرا جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اچھے انداز سے بتا دیں. دیکھیں بات پھر وہی آ گئی کہ وسیلہ جو ہے وہ ایک تو آپ یا میں، ہم زیادہ مطلب کتنا اپنے آپ کو، کیونکہ جب خود اپنے آپ کو پہچانیں گے تو رب کو پہچانیں گے. پہلے تو ہمیں اپنا پتہ ہوگا کہ ہم کیا چیز ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ باقاعدہ قول معصوم حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جو اپنے آپ کو پہچان گئے، ہمارے اندر کائنات موجود ہیں، تو اس نے اللہ کو پہچان لیا. اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں، صرف کہ آنکھوں کے کام دیکھیں، کان کے، ناک کے، منہ کے، زبان کے، ہاتھوں کے، ٹھیک ہے، اور اندر جو دل کے اور دھڑکے اور جو جتنی جسم کے اندر مسلز ہیں، رگیں ہیں، کیا کیا ہے، پوری کائنات موجود ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو جتنا شکر ادا کریں خدا کا وہ کم ہے، کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وسیلہ سب سے جو مضبوط وسیلہ ہے وہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں، 99 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ نام ہیں. 99 تو ایک اس انداز سے کہ جو سامنے ہے، لمیٹڈ تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. اللہ کے ناموں کو سامنے رکھ کے کہ وہ جو ہے وہ قیوم ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. زندگی چاہیے اس نام کا وسیلہ دے کے. ٹھیک ہے. لطیف ہے، اگر آپ کی روح کو لطافت چاہیے، کرامت چاہیے، کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، کتنے نام ہیں، وارث ہے. ٹھیک ہے. رشید ہے. خدا کو اس کے نام کا وسیلہ دے کے آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت بڑی ہستی، ان کی ذات کے ذریعے سے آپ خدا سے مانگیں، ان کو وسیلہ بنا کے مانگیں. اللہ پاک آپ کو جو ہے اس مشکل کو آسان کرے گا، آپ کی اس حاجت کو بھر لائے گا. اسی طریقے سے نیک اعمال جو آپ نے کیے ہیں، جو سب سے اچھے نیک اعمال کیے ہیں، والدین کی خدمت کی ہے، اس طریقے سے اور اچھے کام کیے، صدقات نکالے ہیں، کوئی بہت بڑا اچھا کام لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ سکون کا باعث ہے، اس کام کو اپنے اس اچھے عمل کو وسیلہ بنائیں خدا کی بارگاہ میں، اور وسیلہ بنا کے جو ہے اس سے آپ جو مانگیں. اسی طرح کے جو ہے آپ کی سے بات ہوئی کہ جو خاص قسم کے جو ہیں انبیاء اور جو ہے ایسی ہستیاں، جو 5 ہستیاں ہیں، ان کے جو تبرکات ہیں، ٹھیک ہے، ان تبرکات کے ذریعے جو ہے خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچے. دیکھیں جانا اللہ کی طرف ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک وہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اسپیچ کریں گے، اب تک ہم نے اسپیچ دی انشاءاللہ. تو وسیلہ جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہے. شرک جو ہے وہ شرک نہیں ہے وسیلہ، اس بالکل واضح انداز سے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تقوی اختیار کرو اور پھر وسیلہ ڈھونڈو. تو اس سے بالکل واضح انداز سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے، اور وسیلے کے ذریعے جو ہے آپ اپنی دعائیں مانگیں، اپنی حاجات مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوں گی. چلیں میں آخری سوال اگر میں کرنا چاہوں تو ایک بالکل ہی کامن سوال ہے کہ پیغمبر جتنے بھی آئے انہوں نے بھی وسیلہ اختیار کیا. جیسے حضرت
یعقوب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وسیلہ بنا عصا جو ان کا تھا اور بارہا بنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دی کہ کیسے مردہ جو ہے وہ زندہ کر دیتے تھے وہ۔ اور اگر میں یہ سوال کروں کہ ڈیلی لائف کے اندر ماہ شعبان چل رہا ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کے اندر بھی یہ وہ مہینے ہیں، یہ وہ اسلامی مہینے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ قربت حاصل کریں اپنے رب کی، تو کون سے ایسے وسیلے ہیں کہ جو کہ آج کل کے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ وسیلے جو ہیں آپ ان کی تکرار کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ مجھ جیسی یوتھ کے لیے جو کہ چاہتی ہے آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی زندگی کو سنوارنا، اس کے لیے بھی؟ دیکھیں، سب سے جو اسٹرانگ جو وسیلہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اللہ کے نام ہے۔ اب اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اگر ہم روزانہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد ایک خدا کا نام جو ہے ایک تسبیح کی صورت میں ہم پڑھیں اور اسی نام کو وسیلہ بنا کے جو ہے اپنی حاجت سامنے رکھیں تو قبول ہوگی دعا۔ سب سے بڑا وسیلہ جو ہمیں جو اللہ کی طرف سے بھی پیغام ہے اور اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم عرفانیت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے جو ہے خدا تک پہنچیں۔ اس کے بعد پھر وہی بات آ گئی کہ جب ہم جو ہے اللہ کے نام کو اپنے سامنے رکھ کے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ یہ والا جو نام ہے اس کے اثر میری روح میں ڈال دیں، میری شخصیت کے اندر وہ تیرے نام کا اثر آ جائے۔ جب میں اس کے نام کا اثر میرے اندر آ جائے گا، کریم ہے، تو اگر میں کریم بنتا ہوں، بخیل نہیں ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں اور مسلسل سخاوت کرتا ہوں اس کی خوشنودی کے لیے، تو اب یہ جو میرا نیک عمل ہے اس نام کی وجہ سے دوسرا وسیلہ کیا بن رہا ہے؟ یہ نیک عمل میرا وسیلہ بن رہا ہے۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر سکتا ہوں، اللہ میرا یہ جو نیک کام ہے میں اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول کر، اور باقی اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود ہیں۔ چلیں انشاءاللہ اپنے ویوز کو اسی طریقے کے اور ٹاپکس جو ہے وہ ان کی خدمت میں بھی لے کر حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ایک جو مورل ہے یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے سیکھا وہ آپ لوگوں سے اپنے ویوز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وسیلہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آپ جلدی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ رسپونڈ ہو کوئی بھی کسی بھی چیز کا یا کسی بھی دعا کا، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے اسٹرانگ وسیلے کے تھرو ہی جائیں، کیونکہ ہم اور آپ، میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ مانگیں گے تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں حائل ہو جائیں گے۔ وسیلے کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ایوری فرائیڈے جو ہے وہ ہماری ایپیسوڈز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے، اور فیس بک پہ پیج ہے وہ بھی وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے ہے۔ ان دونوں کو جو ہے وہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور اسپریڈ کریں پازیٹیوٹی کو۔ اپنے ہو سید منتظر اور اپنے ہمارے گیسٹ جناب اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی امنگ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔